اسلامک تعلیمات کو دور جدید کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلامک ریسرچ اسکالر محمد تصور صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے ایک ہیرا لیا اور اپنے دربار میں موجود جتنے بھی وزیر تھے ان میں سے ہر ایک کو 1 بائی 1 بلایا اور اسے کہا کہ اس ہیرے کو زمین پہ مار کے توڑ دو۔ پہلے وزیر کو بلایا، اسے کہا کہ یہ ہیرا ہے، اسے توڑ دو۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا بہت قیمتی ہیرا ہے، میں اسے توڑ دوں گا تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، لہٰذا میں یہ کام آپ کا نقصان دیکھ کے نہیں کر سکتا۔ بادشاہ بہت خوش ہوتے، اسے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ دوسرا وزیر آیا، اس سے کہا کہ اس کو توڑ دو، تو اس نے بھی یہی بات کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کا یہ جو ہیرا ہے بہت قیمتی ہے، میں توڑوں گا آپ کا نقصان ہوگا، آپ کی سلطنت کا نقصان ہوگا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہیرا نہ توڑیں۔ چنانچہ بادشاہ خوش ہوتا ہے، سلطان خوش ہوتا ہے اور اس سے بھی انعام سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح تمام وزیر جو تھے ان تمام سے پوچھا تو سب نے یہی کہا، اور سب نے وہ جو ہیرا تھا اسے توڑا نہیں، بلکہ بادشاہ سلامت کو یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ہیرا ہے اگر ہم توڑیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا نقصان ہو۔ تو بادشاہ سلامت نے آخر میں اپنا جو سپہ سالار تھا جس سے انہیں بہت محبت تھی اور اس کو بھی اپنے سلطان سے بہت محبت تھی، اسے بلایا، دربار کے اندر موجود ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اسے بلایا اور اسے کہا کہ ایاز یہ ہیرا لو۔ جب ایاز نے ہیرا لیا تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اسے توڑ دو، تو ایاز نے وہ ہیرا لیا اور زور سے نیچے مارا اور اسے توڑ دیا۔ وہ جو ہیرا تھا وہ ریزے ریزے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایاز نے سلطان کا دیا ہوا اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے ایاز کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم نے، باقی سب نے ہیرا نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑ دیا؟ تو ایاز نے آگے سے جو جواب دیا وہ بہت زبردست تھا۔ ایاز نے کہا، اے سلطان، یہ ہیرا آپ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ہیرا زیادہ قیمتی ہے، آپ کا حکم قیمتی نہیں ہے۔ میرے نزدیک آپ کا حکم زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس ہیرے کے، لہٰذا اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو آپ کے حکم کے برعکس اگر میرے سامنے ہزاروں ہیرے بھی ہوں گے تو میں ان کو ترجیح نہیں دوں گا، میں آپ کے حکم کو ترجیح دوں گا۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، ذرا غور کریں، ایک سپہ سالار اپنے بادشاہ سے محبت کرنے والا، اپنے سلطان سے محبت کرنے والا، اس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے ہیرے کے اوپر۔ ہم لوگ کتنے بدبخت ہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل کی ذات جو ہماری پیدا کرنے والی ہے، ہمیں پالنے والی ہے، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والی ہے، اس کا 5 ٹائم کا حکم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، ہم نہیں جاتے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، ہم نہیں جاتے۔ اس نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا اور ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، جو سب سے بڑا آقا ہے، جو سب سے بڑا پالنے والا ہے، جس نے کائنات کو بنا دیا، کائنات کے اندر ہر چیز رکھ دی، اور ہر چیز کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو سہولت ملے، انسان کی زندگی کے اندر آسانی ہو۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، اس
सब मखलूक के ऊपर तसर्रफ इंसान को दिया और इंसान को अपनी ज़ात के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी रज़ा के लिए पैदा किया, तो वो इंसान कितना बदबख्त है कि उसकी रज़ा, उसके हुक्म को छोड़ के दुनिया की लालच में, दुनिया की चीज़ों की हिर्स व हवस में लगा हुआ है। आपसे गुजारिश है कि जिस तरह अयाज़ ने अल्लाह अपने सुल्तान के हुक्म को हीरो जवाहरात के ऊपर तरजीह दी, इसी तरीके से आप भी अपने रब्बे करीम के हुक्म को और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म को दुनिया की तमाम चीज़ों पे तरजीह दें। फिर देखें आपको क्या कुछ अल्लाह अज़्ज़ की ज़ात नवाजती है और आपके पास क्या कुछ आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।